انسان کے آنسو دو کام کرتے ہیں، ایک تو دل کے زنگ کو اتارتے ہیں اور دوسرا انسان کے گناہوں کو بھی دھوتے ہیں، یعنی نامہ اعمال کو بھی دھوتے ہیں اور انسان کے دل کو بھی دھوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں بیٹھ کر رو لیا کریں، جب سارے سو جائیں اس وقت رو لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ انسان کے ہنسنے اور انسان کے رونے کا تعلق انسان کے آنکھوں کے ساتھ یا انسان کے چہرے کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ انسان کا دل جس وقت غمگین ہوتا ہے تو اس کی ترجمانی آنکھیں کرتی ہیں، اس طرح انسان کا دل جس وقت خوش ہوتا ہے تو اس کی ترجمانی انسان کا چہرہ اور ہونٹ کرتے ہیں، تو یہ ترجمانی کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ القلب ملک والاعضاء والجوارح جنودہ، کہ دل بادشاہ ہے، یہ اعضاء، یہ جوارح، یہ اس کا لشکر ہے، یہ اس کی ترجمانی اور اس کے مطابق اس کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کبھی کسی کی موت پر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت آیا تو آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن دل سے بات وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی موت پر کہنا ہوتا ہے۔ تو دل غمگین، پھر آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی کے اندر میری آنکھ روتی رہے گی، میرا دل غمگین رہے گا، لیکن دل سے بات وہ کروں گا۔ انسان کبھی کسی کی جدائی میں روتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس سے ملاقات انسان کی نہیں ہو پاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب، آپ کی تنہائی میں، آپ کی جدائی میں 40 سال آپ نے حضرت یوسف کی جدائی میں کاٹے اور اتنا روئے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَصِيمٌ، آپ کی آنکھیں رو رو کر آپ کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، آپ کا دل غمگین رہتا تھا، آپ کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا۔ پھر کبھی انسان قرآن مجید کی تلاوت سن کر روتا ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ ایمان والے جس وقت وہ چیز سنتے ہیں جو رسول اللہ پر اتاری گئی ہے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے آنسو کا نکلنا، ایک ہوتا ہے آنکھ ہی بہہ پڑنا، یعنی بہت زیادہ روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، ابن مسعود قرآن سنا، تو ابن مسعود نے قرآن سنانا شروع کیا، سورہ نساء۔ تو جس وقت اس آیت پر پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم ہر گروہ میں سے ایک بندے کو اٹھائیں گے، وہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ رو رہے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ کانا ابو بکر رجلا بکان اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو حضرت ابو بکر اونچا اونچا رونے لگ جاتے تھے۔ انسان کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، انسان روتا ہے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور وہ اللہ کے نیک بندے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے اور روتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اور دوسرا قطرہ جو شہید کی جسم سے نکلتا ہے۔ تو گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ انسان کبھی شکر کر کے روتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے یتیم پیدا کر کے امام الانبیاء بنا دیا، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر کی وجہ سے انسان روتا ہے اللہ کے سامنے، انسان خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ محبوب ہمارے لیے دعا کریں، میری ماں بھی ایمان لائے جس طرح میں ایمان لایا ہوں، وہ مجھے مارتی ہے، آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے دعا فرمائی، ان کی ماں ایمان لے آئی تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگ گئے، خوشی کی وجہ سے، خوشی تھی نا۔ انسان کبھی اللہ کے شوق میں روتا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے روتا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر سین کے اندر تلاوت کر رہے تھے سورہ مطففین کی اس آیت کی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر رونے لگ گئے کہ ہائے ایمان والے تو اپنے رب کو دیکھیں گے، ہم تو اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قاترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔
ہر آنکھ اپنے رب کا دیدار کرے گی، ہر مسلمان اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ انسان کبھی اپنے گہرے صدمے میں روتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ مجھے غم ہے، اندر ہی اندر روتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب مجھ پر تہمت لگی تھی تو میں نے 48 گھنٹے اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما بھی نہیں لگایا، اتنا روئی، نہ مجھے نیند آئی نہ مجھے خوشی میرے چہرے پر آئی۔ اور کبھی انسان جھوٹ موٹ کا بھی رو لیتا ہے، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، انسان جھوٹ موٹ کر روتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کے بھائی حضرت یعقوب کے سامنے جا کر روئے، قرآن کہتا ہے کہ وجاءوا اباؤہم عشاء یبکون، رات کی تنہائی، رات کی تاریکی میں آئے اور روتے روتے آئے، آنسو بہاتے بہاتے آئے، لیکن وہ جھوٹ موٹ کے آنسو تھے۔ ہر انسان رو لیتے ہیں۔ انسان کے آنسو دو کام کرتے ہیں، ایک تو دل کے زنگ کو اتارتے ہیں اور دوسرا انسان کے گناہوں کو بھی دھوتے ہیں، یعنی نامہ اعمال کو بھی دھوتے ہیں اور انسان کے دل کو بھی دھوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں بیٹھ کر رو لیا کریں، جب سارے سو جائیں اس وقت رو لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔